دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله ومولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم سامعین حضرات، شرح صدر کے بارے میں دو بیانات آپ حضرات نے سنے، جس کے اندر دو تفسیریں بیان کی گئی کہ شرح صدر کا مطلب کیا ہے۔ ایک مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ شرح صدر کا مطلب ہے دل کے اندر اللہ کا نور آ جانا، اللہ پاک اپنا نور اس میں ڈال دیتے ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا تھا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ دوسری تشریح میں نے عرض کی تھی کہ دل کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اللہ کا ہر حکم پسند آنے لگے، میٹھا لگنے لگے، مزیدار لگنے لگے۔ آج تیسری تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، اور وہ ہے شرح صدر کا مطلب دل کے اندر ہمت کا پیدا ہو جانا۔ قرآن مجید میں یہ معنی خود اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ جاؤ اور فرعون کو جا کر دعوت دو کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کے اندر ہمت پیدا کر دے، کیونکہ فرعون سرکش ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اور فرعون کی عدالت میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے مقدمہ درج کیا تھا، سزا بھی سنائی جا چکی تھی۔ تو ایسے بندے کے پاس جانا، ہم ہوتے تو کئی بہانے کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بہانہ نہیں کیا، اللہ پاک سے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کے اندر ہمت پیدا کر دے، پھر میں فرعون کے منہ پر جا کر کہوں گا کہ تو خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور سینے کے اندر ہمت پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی دو تین دعائیں مانگی، اور پھر روانہ ہوئے، فرعون کے منہ پر جا کر کہا، وزیروں مشیروں کے سامنے کہا، جرنیلوں کرنیلوں کے سامنے کہا کہ فرعون تو خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، فرعون تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صرف ایک بھائی ان کے ساتھ ہے، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب فرعون کے منہ پر اتنی بڑی تقریر اور اتنا بڑا واعظ اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، وجہ کیا تھی؟ وہ جو دعا تھی اللہ پاک کے سامنے کی تھی، اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی، وہی رب اشرح لی صدری۔ اللہ پاک نے سینے کے اندر ہمت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دوسری مثال پیش کرتا ہوں تاکہ یہ معنی سمجھ آ جائے۔ میرے اور آپ کے نبی شان والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع میں مکہ میں اکیلے تھے، ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، ساتھ کوئی ملک نہیں ہے، اکیلے آپ علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، سارے مکہ والوں کو بلاتے ہیں، سرداروں کو بلاتے ہیں، جرنیلوں کرنیلوں کو بلاتے ہیں، سب کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سارے مکے والوں، سرداروں، جرنیلوں کرنیلوں، سب کے سب سن لو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اکیلا شخص، ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، ساتھ کوئی فوج نہیں ہے، اکیلے ہیں، سب کے سامنے سب سرداروں کو مخاطب کر کے، سب جرنیلوں کو مخاطب کر کے میرے اور آپ کے نبی شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا؟ یقیناً کر دیا۔ یہ شرح صدر یعنی ہمت کا پیدا ہو جانا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر یہ ہمت تھی، ہمت کی وجہ سے پیارے آقا علیہ السلام نہ ڈگمگائے، اور نہ زبان میں کوئی تسلسل ہوا، نہ زبان میں کوئی لچک ہوئی، نہ مشن میں کچھ لچک ہوئی، نہ دعوت میں کوئی لچک ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے صحیح بات، حق بات بالکل بیان کر دی، اور یہاں تک نہیں بلکہ ان کو جب روکا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب روکا گیا، لیکن اس سب کے باوجود
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے نہیں رکے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آفریں بھی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکایا بھی گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ لوگو تم سورج اتار کر میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو، چاند اتار کر میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ الم نشرح لک صدرک، یہ ہمت تھی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ اس ہمت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا پیغام، پورا مشن، پورا مقصد اور اس کا حق ادا کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے داد دی، اللہ رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اور اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم بھی اس دعا کو سامنے رکھ کے، اس شرح صدر کو، اس ہمت کو، اس نعمت کو اور اس معنی اور مطلب کو سامنے رکھ کے ہم بھی اللہ سے دعا کریں، رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سینے میں بھی ہمت پیدا کر دے، ہمارے دل کے اندر بھی ہمت پیدا کر دے، ہم تاکہ پورے دین پر عمل کر سکیں، اللہ تیرے احکامات پر صحیح عمل کر سکیں۔ جب ہمت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے، وہ فرماتے ہیں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔